ہوگا اور کیا ہونا چاہیے، آپ کو کیا لگتا ہے؟ میں تو کوئی سیاسی آدمی ہوں نہیں، میرا کوئی تعلق ہی نہیں سیاست سے۔ میں نے آج تک جو پارٹی حکومت میں بیٹھی ہے کسی ایک آدمی سے میں نے ہاتھ بھی نہیں ملایا، سلام مصافحہ بھی نہیں ہوا، نہ وہ مجھ سے بات کرتے ہیں۔ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ کیا ہوگا۔ لیکن سیاست کے ساتھ آپ کا اچھا رشتہ ہے، سب بڑے نہیں تعلق ہے۔ آپ راہل گاندھی کا بھی ذکر کر رہے تھے۔ راہل گاندھی کا ذکر کر رہے تھے، آج سے 8-10 سال پہلے ملاقات ہوئی ان کی فساد کی وجہ سے۔ انہوں نے فساد کے اوپر کچھ نہیں کیا، چھوڑ دیا۔ میری 10 سال سے ملاقات بھی نہیں ہوئی ان سے۔ آپ نے یہ بات بھی بولی کہ بہار میں جو حالت ہوا ہے یہ سارے چیزوں کے یہ ان کو ہوئے ہوا، جو انہوں نے کیا ہے اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں وہ۔ ہم تو پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ RSS، بجرنگ دل، شیوسینا، BJP، ان کی مخالفت کے اندر ان کی پالیسی بڑی لچکدار پالیسی تھی۔ اس بنیاد کے اوپر یہ لوگ بڑھتے گئے۔ جب تک وہ مسلمان کا خون بہاتے تھے تب تو لوگوں کو بہت اچھا لگتا تھا۔ اب کانگریس جیسی پارٹی جس نے تقریباً 70 سال ملک کے اوپر حکومت کی ہے، پھر ملک کی آزادی میں اس کا بڑا کردار ہے، وہ بہار کے اندر الیکشن لڑے اور 5 صرف۔ سمجھ بھی نہیں آتا کہ یہ بات کیسی رہے گی، اور اگلے الیکشن آ رہے ہیں، دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ اگلی الیکشن کی بات کی جائے سر، آسام میں الیکشن ہونے والی ہے، آپ نے بہت ساری چیزوں کے بارے میں بتا رہے تھے، کتنے سارے لوگوں کا وہاں پہ SIR کو لے کر معاملہ بگڑتا جا رہا ہے اور ان کا حالت کیسا ہے، اور اس کے موجود ایک بیان آتا ہے ہمانتا بسوا شرما جی کا، جو وہاں کا CM ہے، وہ کہتا ہے کہ جو بنگال بولنے والے مسلم ہیں وہ میاں جی ہے، میاں مسلم ہے۔ اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ میں نہیں جانتا ہوں، میاں تو مسلمان کو کہتے ہیں، عام طریقے پر میاں مسلمان کو کہتے ہیں۔ میاں مسلم ہے تو ہم تو ہی ہیں میاں مسلم۔ ہم تو یہ نہیں کہتے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم تو اسلامی پہ جینا چاہتے ہیں، اسلامی پہ مرنا چاہتے ہیں۔ یہ تو پالیسی ہماری بالکل ٹھیک ہے۔ انہوں نے جو بات کہی وہ صحیح کہی۔ آپ کو لگتا ہے صحیح بولے ہیں؟ وہ یہ کیا کہتے ہیں وہ؟ لیکن آپ نے وہ آگے بڑھ کے کہتے ہیں کس لوگوں کو یہ سپورٹ کر رہے ہیں؟ ہم کسی کو سپورٹ نہیں کرتے۔ ہمارا تعلق کانگریس سے ہے، اور وہ بھی اس طرح سے کہ میں اپنے گھر میں دیکھتا تھا کانگریسی لوگوں کو، میرے والد کے پاس آتے جاتے، تو میرا نظریہ بھی یہی ہے کانگریس کا۔ اور موجودہ حالات میں جس سے ملک اور ملک کے بسنے والے زندگی گزار رہے ہیں، ان سے پتہ بھی یہی چلتا ہے کہ کانگریس کی حکومت کے اندر مسلمان کے ساتھ وہ نفرت نہیں تھی جو نفرت آج پائی جا رہی ہے۔ یہ چیز خراب ہے، آج نہیں کل نہیں پرسوں تو اس کا بھگتان بھگتے گی گورنمنٹ۔ بہت ساری چیزیں آپ نے بات کرتے ہوئے ذکر کی ہے سر، اس میں ایک امپورٹنٹ ہے، مجھے لگا کہ جو انڈینس ہیں ان کو اپنا سٹیزن شپ پروو کرنے کے حالت پہ یہ سرکار لا کے رکھی ہے۔ آپ کو لگتا ہے جو مسلمان ہیں وہ اس کا شکار بن رہے ہیں؟ نہیں، کس چیز کا شکار بن رہے ہیں اب میں تو جانتا بھی نہیں ہوں، میں تو جاتا بھی نہیں ووٹ ڈالنے کے لیے، میرے اندر ہمت طاقت ہی نہیں ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمان کی مخالفت بڑے سخت اسٹینڈ لے کر کی جا رہی ہے۔ مسلمانوں کو مارنے والے مارتے ہیں، قتل کرنے والے قتل کرتے ہیں، ان کی جائیدادوں کو قرق کر لیا جاتا ہے، مکانات کو بلڈوزر سے چلا کر کے ختم کر دیا جاتا ہے۔ یہی وہ چیزیں ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام کرنے سے مسلمان کا حوصلہ ختم ہو جائے گا۔ مسلمان تو اپنے طریقے کے اوپر زندہ ہے اور زندہ رہے گا انشاءاللہ۔ ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں، وہ کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک کے اندر جو پیار و محبت ہونی چاہیے تھی اس کو وہ آگ لگا رہے ہیں۔
آج آگ لگا رہے ہیں، کل کو پانی بھی چھڑک جائے گا، لوگ ایسے بھی پیدا ہوں گے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی 2-4 کروڑ کا تو ملک ہے نہیں، ملک تو ارب سے زیادہ لوگوں کا ہے. ٹھیک ہے، جو بہت ہم خود دیکھتے ہیں کہ جو آج شمالی ہندوستان میں ہے، یو پی اور دلی میں، وہ جنوبی ہندوستان کے اندر نہیں ہے وہ حالات. تو آنے والے دن اوپر والا کیا فیصلہ کرتا ہے اس کا تو وہی جانتا ہے، نہیں جانتے. لیکن ایک مشہور مقولہ ہے فارسی کا، ہر عروج را زوال، جو چیز بھی اوپر جاتی ہے پھر وہ نیچے گرتی بھی ہے آ کر کے. حالانکہ آپ کو لگتا ہے سر مسلمانوں کی جو حالت ہے دیش میں، ملک میں اس وقت پہ وہ ٹھیک سے نہیں چل رہے ہیں؟ مسلمان کیا ہے؟ مسلمان اور ہندو سب برابر ہیں. لاکھوں ہندو اپنا سرمایہ اور دولت لے کر کے ٹرکی میں، سنگاپور میں، کینیڈا کے اندر، برطانیہ کے اندر، جہاں جس کے لیے توقع تھی وہ دیکھ کے ہو جاتا ہے. یہ سوچنے کی بات ہے. ملک ہمارا ہے، یہیں پیدا ہوئے ہیں ہم، اور بظاہر یہ ہے کہ اسی ملک میں مر کے دفن ہو جائیں گے. تو پھر کیا صورت کیا، کیوں لوگ چھوڑ کر کے بھاگ رہے ہیں؟ یہ تو انہیں سوچنا چاہیے. پاکستانی کہا جاتا تھا، بنگلہ دیشیوں کی اب بنگلہ دیش کی بنگلور میں بہت سارے لوگوں کو بنگلہ دیشی سمجھ کے ان کو نکالنے کی کوشش ہو رہی ہے. کر رہے ہیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں سرکار روک لگانی چاہیے ان چیزوں کو؟ سرکار کو روک لگانی ہی چاہیے. دیکھیے، ہمارے ملک کے اندر مسلمانوں کو قتل بھی کیا جاتا ہے. ہمارے ملک کے اندر مکانوں کو آگ بھی لگائی جاتی ہے. ہمارے ہی ملک کے اندر دیش ویرودھی کہا جاتا ہے، بلڈوزر چلا دیا جاتا ہے. کون پاگل ہے یا کتے نے کاٹا ہے اسی کو اپنا ملک چھوڑ کر کے یہاں آگے رہے گا؟ یہ سوچنے کی بات ہے. کیسے رہے گا مسلمان؟ یہ چیز نہیں ہے جس کو کھا جا رہا ہے. چیز یہ ہے کہ ہندوستان کے وہ علاقے جو بنگلہ دیش سے ملے ہوئے ہیں، ان کی زبان میں اور ان کی بنگالی زبان میں کوئی فرق نہیں ہے. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بنگلہ دیش کے آئے ہوئے ہیں. یہ تو ایسے ہی جیسے کو کہہ دے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں پاکستان کے آئے ہوئے ہیں. یعنی کوئی بھی جواب دے رہے آدمی. یہ چیز ایسی نہیں ہے، غلط ہے یہ بات. مسلمان اپنی جگہ پر کھڑا ہے اور اللہ چاہے گا تو کھڑا رہے گا انشاءاللہ. سر، کرناٹک میں آپ شاید جانتے ہیں، یہاں کا جو مینیفیسٹو ہوا تھا الیکشن سے پہلے، اس میں بات کی گئی تھی کہ یہاں کا بجرنگ دل جو ہے وہ ہم اس کو بین کریں گے، لیکن اس کے بارے میں اب تک کوئی بات چیت نہیں ہوئی. آپ اسے کس طرح؟ یہ تو کرناٹک میں ہوا تھا. ہاں، غلطی ہے. اس کو جو وعدے کیے تھے وہ اگر پورا نہیں کریں گے تو اگلے الیکشن کے اندر ٹھوکر کھائیں گے. وعدہ یا تو کرنا ہی نہیں تھا، کوئی بات نہیں. اگر کرا ہے اور اس کو پورا نہیں کریں گے تو دنیا ہی تو کہے گی کہ جھوٹ بولتے ہیں. یہ آئندہ لے لیں گے مسلمان کا ووٹ. سوچنے کی بات ہے. جس کے اوپر بینڈ لگانا چاہیے اس کے اوپر بینڈ لگائیے. یہاں پہ سر ایک سرکولر نکلا ہے کرناٹک میں، جو اردو مائنورٹی کمیشن ہے انہوں نے ایک نکالی ہے. وہ کہہ رہے ہیں رمضان مہینے میں ایک مہینے کا وقت بدلنا چاہیے. جو بچے اسکول جاتے ہیں ان کو جو پڑھے اور روزہ بھی رکھیں. لیکن بی جے پی سے کہہ رہی ہے کہ یہ کانگریس کی ووٹ بینک پالیٹکس ہے، اپیزمنٹ پالیٹکس ہے، مسلمس کو اپیز کرنے کی. اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو یہ وقت کو بدل دینا چاہیے، کوئی حرج نہیں اس کے اندر. ہر ایک اپنے ووٹر کو خوش رکھنا ہی چاہتا ہے. اتنا سب کچھ ہو رہا ہے، پکڑا نہیں جاتا. بلڈوزر چل رہے ہیں، پکڑا نہیں جاتا. اور کیا کیا کر رہے ہیں ان کی تفصیل کیا بتائی جائے. وہ بھی تو اسی لیے ہے کہ وہ ہندو جو ان کے ساتھ ہے اس کو یہ بتانا چاہتے ہیں ہم مسلمان کو جینے کا حق نہیں دیتے. For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.